نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے ونساء المؤمنین اور ایمان والی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اوڑھ لیا کریں اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں میں سے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائیں پس تکلیف نہ پہنچائی جائیں وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے لئن لم ينتہ المنافقون اگر باز نہ آئے منافق والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے والمرجفون فی المدینہ اور افواہیں پھیلانے والے شہر میں لنغرینک بہم ہم آپ کو مسلط کر دیں گے ان پر ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہ رہ پائیں گے اس میں مگر بہت تھوڑا ملعونین لعنت کیے ہوئے اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا جہاں بھی پائے گئے پکڑے گئے اور قتل کر دیے جائیں گے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر گئے پہلے سے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الاحزاب کا 8واں رکوع
آیت نمبر 59، 60، 61 اور 62 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل ازواج مطہرات کے لیے خصوصاً پردے کا حکم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مقام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا پہنچانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت اور دنیا آخرت کی ذلت کا پیغام، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر بغیر جرم کے بہتان باندھنے والوں کے لیے گناہ کی خبر دینے کے بعد آج کے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور پوری امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے ضرورت کے تحت تو نکلنے کی اجازت تو ہے، لیکن پردے میں نکلا کریں، بغیر پردے کے کوئی عورت باہر نہ نکلے۔ چونکہ پہلے وقتوں میں خواتین باہر جاتی قضاء حاجت وغیرہ کے لیے اور پردہ نہ ہوتا تو فاسق و فاجر اور منافقین یہ راستے میں ان کو آوازیں کستے اور چھیڑنے کی کوشش کرتے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اہل ایمان عورتیں پردے کی حالت میں جائیں تاکہ اس کا لازمی یہ فائدہ ہو کہ منافقین کو پتہ چل جائے کہ یہ باحیا پردے دار عورت ہے۔ اور قدرتی بات ہے، اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پردے دار عورت کو چھیڑنے کی جرت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ عموماً جو عورتیں بے پرد ہوں اور اسی طرح غیر محرموں کے ساتھ مل جل کر بات کریں، ان کو چھیڑنا یا ان کے ساتھ غلط بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والی عورتیں پردہ کر کے نکلیں۔ اس کے باوجود اگر یہ منافقین اور یہ فاسق و فاجر جن کے دلوں میں مرض اور شرارت ہے یہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان کے ساتھ بھی قتال کا حکم دیں گے، اور پھر ان کو مدینہ سے نکلنا پڑے گا اور ان پر اللہ کی لعنتیں برسیں گی اور پھر ان کی سزا قتل ہوگی۔ گویا کہ ان کو ڈرایا گیا اور ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ آپ اپنی خواتین کو پردے کا حکم دیں۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے۔ بنات جمع ہے بنت کی، بنت ایک بیٹی کو کہتے ہیں اور عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، تو کم از کم آپ کی 3 بیٹیاں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، آپ کی بیٹیوں کے لیے جمع کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی چونکہ امت کی عورتیں بھی آپ کی بیٹیاں ہیں تو اس لیے جمع کا لفظ آیا۔ تو اسی آیت میں دیکھیں نساء المؤمنین، ان کا ذکر تو الگ کیا، امت کی عورتوں کا تو ذکر الگ کیا ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیٹیوں کا ہی ذکر ہے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور امت کی عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے قریب کر لیں یعنی اوڑھ لیں اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی بڑی چادریں، بڑے برقعے، بڑی چادریں وہ اوڑھ کر ان کے اندر لپٹ کر گھر سے باہر نکلا کریں۔ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے، ان یعرفن، کہ پہچان لی جائیں۔ جب پردے میں عورت آ رہی ہوگی
تو دور سے ہر بندہ پہچان لے گا یہ ایک شریف عورت ہے، یہ پردے دار عورت ہے، باحیا عورت ہے۔ فلا یؤذین، پھر انہیں ایذا بھی نہ پہنچائی جائے گی، کوئی ان کو چھیڑنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر اس سلسلے میں پہلے کوئی کوتاہی ہو گئی پردے میں تو اللہ اس کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب آئندہ کے لیے دھیان کرنا، حکم اللہ کا آ گیا ہے۔ ہم نے پڑھا 20ویں پارے میں سورۃ القصص میں کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس بیٹھے ہوئی ہیں، تو وہاں بھی ایک بچی ان کو بلانے کے لیے آئی، ایسی حیا کی چال چلتی ہوئی آئی کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کی تعریف کی۔ اللہ کہتے ہیں وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، ان بچیوں میں سے جن کے ریوڑ کو پانی پلایا تھا ایک بچی آئی، تمشی علی استحیاء، آئی حیا کی چال چلتی ہوئی آئی، شرم و حیا کا مجسمہ بن کر آئی، اور آ کر پوری بات ایک دفعہ ہی بتا دی، کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو مزدوری دیں جو پانی آپ نے ہماری بکریوں کو پلایا۔ اب دیکھو کتنی کلیئر بات کر، کوئی شبہ والی بات نہیں چھوڑی، جس سے ہمارے یہاں رواج ہے آدھی آدھی بات کرنا۔ اگر ایکسکیوز می، ہاں جی کیسے آپ ہمارے گھر چلیں گے؟ کیوں جی؟ وہ جی ابو جی بلا رہے ہیں جی، کیوں خیریت؟ وہ جی آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح نہیں کیا، ایک ایک لفظ بولا اور پھر اگلے بندے کو پتہ نہیں 100 خیالات آئیں، پہلی دفعہ ہی بات پوری کر دی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد صاحب بلا رہے ہیں، میں نہیں، والد صاحب بلا رہے ہیں، وہ آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں جو آپ نے پانی پلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنہ بچی چلے تو حیا کی چال، بولے تو حیا کے گفتار کے ساتھ کلام کرے، اس کی بات سے بھی حیا ٹپکتا ہو اور اس کی چال سے بھی حیا ٹپکتا ہو۔ اور سورہ نور میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، ایسے پاؤں مار مار کر مت چلیں تاکہ ان کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے، بلکہ حیا کی چال چلتی ہوئی آئیں۔ اس لیے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ازواج، جب آپ کی بنات اور آپ کی امت کی عورتیں پردے کی حالت میں نکلیں گی، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ مناسب ہے، پتہ چل جائے گا سب کو کہ یہ پردے دار حیادار خاتون ہے، پھر ان کو کوئی چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا ان سے وہ جو تمہارا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ پردہ کہاں گیا؟ مردوں کی عقل پہ، مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، اس لیے ہم بے پرد ہو کر بازار کے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی حیا نصیب فرمائے۔ اکبر الہ آبادی بھی بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، مغربی تہذیب پہ خوب رد کرتا ہے، کہتا ہے، اس کا ایک اور شعر یاد آیا، اکبر الہ آبادی کہتا ہے طفل سے بو کیوں کرائے ماں باپ کے اتوار کی، لوگ کہتے ہیں باپ تو بڑا شریف تھا جی، اولاد کے پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا، کہتے ہیں طفل سے بو کیوں کرائے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی۔ سمجھ آئے؟ ماں باپ کے طور طریقے بچے میں کہاں سے نظر آئیں؟ نہ ماں کا دودھ نصیب ہوگا، نہ اسلام کی تعلیم نصیب ہوئی، تو پھر گئے نا، اتوار تو بدل گئے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر منافق باز نہ آئے،
یہ اسی طرح چھیڑ خانی کرتے رہے. والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی بدکار، فاسق اور فاجر گناہ گار، اگر وہ باز نہ آئے. والمرجفون فی المدینہ، افواہیں پھیلانے والے شہر میں، مدینہ میں. بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں نا، یہ کسی عورت کے بارے میں ایویں خبریں مشہور کر دیں تاکہ اس کو زج کریں، اس کو شرمندہ کریں، یا اس طرح بدنام کریں اور پھر اس کو بلیک میل کریں. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ باز نہ آئے، منافق باز نہ آئے، بدکار باز نہ آئے، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیں گے، یعنی ان کے ساتھ بھی جہاد کا حکم دے دیں گے، پھر آپ کو فتح بھی دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ آپ کے ساتھ مدینہ میں نہ ٹھہر پائیں گے مگر تھوڑے بہت. پھر ان کا حشر وہ ہوگا جو بنو قریظہ کا ہوا، ان کا حشر وہ ہوگا جو بنو نذیر کا ہوا، جو یہودیوں کا حشر ہوا، پھر ان بے ایمانوں کا بھی وہی حشر ہوگا. ملعونین، یہ لعنت کیے ہوئے ہیں، ملعون ہیں. آپ اندازہ فرمائیں جی لعنت کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے. فرمایا رب کی لعنت سے پناہ مانگو، جس پر رب کی لعنت آئی یوں سمجھو کہ 7 پشتوں تک بربادی آ گئی ہے. لعنت، جو پاک دامنہ عفت مآب عورتوں کو چھیڑیں اور ان کو بلیک میل کریں، اللہ کہتے ہیں ملعون ہیں. وہ کیا ہیں؟ ملعون ہیں، وہ لعنتی ہیں. اللہ تعالیٰ لعنت سے محفوظ فرمائے. ملعونین، لعنت کیے ہوئے ہیں. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں پائے گئے، پکڑے گئے تو قتل کر دیے جائیں. مطلب اس کا یہ ہے چونکہ مدینہ کے اندر جو منافق رہتے تھے، اگرچہ منافق تھے، اگرچہ بدکار تھے، جو بھی تھے، لیکن بظاہر تو مدینہ کے اندر رہتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی درست نہ تھی. اب اگر پھر یہ باز نہ آئے تو ان کو مدینہ سے نکال کر کافروں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، اور پھر جیسے کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے پھر اس میں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، وہی حشر پھر ان کا بھی ہوگا. پھر وہاں پائے جائیں گے، لڑائی میں قتل کیے جائیں گے اور ان کا کوئی خیال نہ رکھا جائے گا. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے جو گزر گیا پہلے لوگوں میں بھی. پہلے سے اللہ کا یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندوں کو تنگ کرنے والا ہو، اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ ہرگز اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.